السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں لے آئی ہوں ایک اور نئی ناول۔ لیکن ناول شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجئے، اور اگر آپ کو میرے ناولز، میری سٹوریز، میرے شارٹ ویڈیوز پسند آتے ہیں تو اپنے کانٹیکٹس میں شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ان لوگوں سے بھی ریکویسٹ ہے جنہوں نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، تو پلیز 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 چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ یہ آپ کی طرف سے پیار ہوتا ہے، ایک موٹیویشن ہوتا ہے، اور اس میں آپ کا کچھ نہیں لگتا، صرف ایک بٹن کو کلک کرنے کی دیر ہے۔ سو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ دوسری چیز، مجھے کمنٹس کر کے ضرور بتایا کرے کہ آپ لوگوں کو ناولس کیسی لگتی ہے، جو میں پڑھ رہی ہوں وہ آپ کو کیسا لگ رہا ہے، سننے میں مزہ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا، بیکاز آپ کے کمنٹس میرے لیے بہت ضروری ہے، اور میں ہر کمنٹ پڑھتی ہوں، رپلائی بھی کرتی ہوں، تاکہ مجھے بھی اس سے حوصلہ ملتا ہے کہ میں جیسے پڑھ رہی ہوں آپ لوگوں کو پسند آ رہا ہے یا نہیں۔ تو شروع کرتے ہیں نیا ناول۔ اس ناول کی ریکویسٹ مجھ سے کی ہے عزیفہ فردوس نے، اور اس ناول کا نام ہے یار من عاشق، اور اس کی رائٹر ہے انیلا کنول۔ تو شروع کرتے ہیں یار من عاشق بائی انیلا کنول پارٹ 1۔ سفید محل نما بنگلہ جو 6 کنال پر تعمیر تھا، جس کو جو کوئی گزرتے جاتے دیکھتا ہی رہ جاتا، اور اس محل کے مالک کے انتخاب کو داد دیے بغیر نہ رہ پاتا۔ بیرونی خوبصورتی بے مثال، تو اندرونی حصہ تو اپنی مثال آپ تھا۔ مین گیٹ سے داخل ہوتے ہی سیدھی لمبی راہداری، آس پاس رنگ برنگ کے پھول، دنیا کے ہر قسم کے پھول وہاں موجود تھے، کچھ رنگ میں رنگے تو کچھ بے رنگے، کچھ خوشبو میں بسے تو کچھ خوشبو سے محروم۔ ہر طرف ہر قسم کے پرندے، ایک طرف ہر قسم کے پرندے جو اپنی خوبصورتی میں آپ تھے، اس محل نما بنگلے کو اور حسین اور جاذب بنا دیتے۔ تھوڑا آگے جا کر ایک طرف راہداری ختم ہوتی، اور وہاں سے شروع ہوتا تھا نہ ختم ہونے والی وحشت کا راج۔ تنہائی، سنسان محل کی دہلیز، ہر طرف گہری اور طویل خاموشی کا راج۔ دھڑام، شیشے کی چکنا چور ہونے کی آواز، اس خاموشی میں یکدم ارتعاش پیدا ہوا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ سب ملازم، نوکر چاکر بھی سہم اٹھے تھے۔ وہ جسے اپنی بے انتہا دولت، شہرت، حسن وجاہت پر ناز تھا، کبھی زندگی کے کسی بھی موڑ پر ہار نہ ماننے والا، آج ایک معصوم کلی سے شکست کھا گیا تھا، اور اپنی ہار کا غصہ اب کمرے کی ہر چیز کو تہس نہس کر کے نکال رہا تھا۔ غصے میں بھی وہ اپنی مثال آپ ہی تھا، جسے نہ اپنی پرواہ تھی نہ ہی دوسروں کی۔ صاحب بوڑھا ملازم کمرے میں معذب سا داخل ہوا تھا، کالی آنکھوں میں قہر کا غیظ و غضب لیے۔ اس نے مڑ کر اس بوڑھے کو دیکھا، اس کی سرد نگاہ سے ملازم کانپ اٹھا۔ صاحب، داجی کا فون آگے کرتا چہرہ جھکا کر بولا۔ غصے سے فون چھیننے والے انداز سے لیا گیا، اور رخ موڑ کر فون کو کان سے لگا لیا گیا۔ ملازم اپنی جان کی پرواہ کرتا ہوا وہاں سے فوراً بھاگ نکلا تھا۔ یہ کیا سن رہا ہوں میں شاہ؟ داجی اپنے رعب دار آواز میں سختی سے بولے۔ ایک داجی ہی تھے جن کے سامنے وہ کچھ نہیں بول سکتا تھا۔ داجی کی بات پر ایک گہرا سانس خارج کیا گیا تھا۔ آپ نے ٹھیک سنا ہے داجی، انابی ہونٹ سختی سے جکڑے آہستہ سے کھلے، لہجہ سخت لیکن داجی کے لیے عزت و احترام شامل تھا۔ شاہ، کیا بچپنا ہے یہ بچے، آخر کب تک یہ خود کو تکلیف دو گے، آخر کب تک؟ داجی افسوس سے بولے، جن کے لہجے میں فکر تھی اپنے اکلوتے پوتے کے لیے۔ داجی، آپ بے فکر رہے، کچھ نہیں ہوگا مجھے، آنکھیں سختی سے میچ کر بولا، اور ساتھ ہی ساتھ ہال نما کمرے میں بکھرے کانچ کے ٹکڑوں کو دیکھا۔ ہمیں تم سے یہی امید ہے شاہ، خود پر قابو پانا سیکھو۔ امید ہو تم سمجھ چکے ہوگے، داجی نے معنی الفاظ میں کہا۔ داجی کی بات پر آہستہ سے صوفے پر بیٹھتا آنکھیں موند گیا۔ داجی، بعد میں بات کرتا ہوں، اللہ حافظ، آہستہ سے کہتا کال کٹ کر گیا، کیونکہ ابھی اسے مکمل تنہائی چاہیے تھی، سکون جو کبھی نصیب نہیں ہونے والا تھا اور نہ ہی کبھی ہوا تھا۔ صوفے کی پشت پر سٹکایا آج کا سارا منظر آنکھوں کے سامنے گھوم گیا، اور پھر سے غصہ لاوا بن کر باہر نکلنے کو بے تاب ہوا، جسے پاس پڑے فون کو دیوار پر مار کر کم کیا گیا۔ آخر کیا تھا بھوری آنکھوں میں؟
ایسی کشش جو کسی بھی چلتے پھرتے کو دیوانہ بنا لے۔ آنکھوں کے گرد لمبی گھنی پلکیں جیسے کسی قیمتی موتی کے گرد پہرا ہو تلواریں معلوم ہوتی تھیں۔ آج انہی آنکھوں کا اسیر ہوا تھا وہ، جو ہزاروں چلتی پھرتی لڑکیوں کا دل دھڑکا جاتا، آج ایک معمولی سانولی لڑکی، نازک سی لڑکی سے ہار مان چکا تھا۔ نہیں ہارا ہوں میں، نہیں ہارا، پاگلوں کی طرح چیختا ہوا بولا۔ رفیق، غصے سے ملازم کو آواز دی۔ ملازم ڈر سے تھر تھر کانپتا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ کس نے اطلاع دی داجی کو اس سب کے بارے میں؟ شاہ آنکھیں بند کیے سختی سے بولا۔ کوئی جواب نہ پا کر آنکھیں کھولی جو اب ضبط سے سرخ ہو چکی تھی۔ مجھے خاموشی پسند نہیں، جانتے ہو تم؟ شاہ آہستہ آہستہ قدم رکھتا ملازم کی جانب آیا جس کے ہاتھ پاؤں پھول چکے تھے۔ صاحب، وہ ملازم ڈر ڈر کر بول رہا تھا۔ کس نے؟ ایک بار پھر سے چیخا۔ اتنی سخت اور غصے سے بھری آواز سے سارا محل کانپ اٹھا۔ بڑے صاحب نے کہا تھا کہ ان کو آپ کے بارے میں ہر بات کی اطلاع دوں۔ ملازم شاہ کو اپنی جانب آتا دیکھ کر قدم پیچھے کرتے ہوئے بولا، اور پتہ تب چلا جب شاہ کا ایک زوردار تھپڑ ملازم کو زمین بوس کر گیا اور جا بجا شیشے کے ٹکڑے لگنے سے خون نکل آیا، لیکن درد کو منہ میں دبا گیا کیونکہ اسے اپنے سامنے کچھ بھی بولنا، جواب دینا پسند نہیں تھا۔ کس کی اجازت سے؟ ہاں، کس کی اجازت سے؟ پاگل ہوتا رفیق کے پیٹ میں لات مارنے لگ گیا۔ رفیق درد سے کرا اٹھا، لیکن یہاں فکر کس کو تھی؟ وہ تو پاگل ہو چکا تھا۔ دفع ہو جاؤ میری نظر سے، شکل گم کرو یہاں سے۔ قہر برساتی نظروں سے رفیق کو دیکھ کر سختی سے بولا۔ رفیق اپنے درد کرتے وجود کو لے کر وہاں سے فوراً نکل گیا۔ باہر کھڑے سب ملازم رفیق کی حالت پر دل سے دکھی تھے، کیونکہ ہر دن کسی بات پر کوئی نہ کوئی اس کے قہر کا نشانہ بن ضرور جاتا تھا۔ اینی سگریٹ سلگاتا وہ پھر سے دہاڑا، جس سے پھر سے باہر کھڑے ملازم سہم گئے، اور اینی جو 30 سال کی ایکٹیو لڑکی تھی بھاگتی ہوئی کمرے میں گئی۔ یس باس، اینی ڈرتی ڈرتی بولی، میں فریش ہونے جا رہا ہوں، میرے آنے تک یہ کمرہ صاف ہونا چاہیے، انڈرسٹینڈ؟ 3/4 سگریٹ کو قالین پر پھینکتے پاؤں تلے مسل کر وہ سختی سے حکم دیتا واش روم میں گھس گیا۔ او گاڈ ہیلپ اس، اینی اپنے دائیں بائیں پلس کا نشان بنا کر شکر کرتی ہوئی بولی۔ جلدی سے ملازم کو بلانے چلی گئی تاکہ کمرے کو صاف کر سکے، ورنہ اگر پھر سے شیر باہر نکل آیا تو اس کا قتل یقینی تھا۔ ہارا نہیں ہوں میں، ہارا نہیں ہوں، بہت جلد تم سے تمہارا سکون، سکھ، چین سب چھین لوں گا، بہت جلد۔ شاور کے نیچے پانی کی بوندوں کو دیکھتا ایک خطرناک ارادہ لیے وہ ہنس کر بولا، اپیا، میری پیاری اپیا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی بھاگ کر گلے لگتی وہ 17 سالہ نازک معصوم کلی اپنی بہن کو دیکھ کر چیخ اٹھی تھی۔ اف چشم کی بچی، کان پھاڑ دیے میرے۔ وہ جو کام سے تھک ہار کر آئی تھی اس کو یوں چیختے ہوئے دیکھ کر بولی، ہائے اپیا، میں بتا نہیں سکتی میں کتنی خوش ہوں آپ کو دیکھ کر۔ ویٹنگ روم میں بہن کے گلے سے لگی وہ پیار سے چہک کر بولی۔ ایک اپنی بہن کے سامنے ہی تو اسے بولنے میں کوئی شرم نہیں آتی تھی، ورنہ سب اس کا مذاق اڑانے میں کسر نہیں چھوڑتے تھے۔ کیسی جا رہی ہے اسٹڈی؟ اپنی معصوم جان سے پیاری بہن کو پاس بٹھا کر پیار سے بال ٹھیک کرتے ہوئے بولی، اپیا، سب کچھ A1 ہے، A1۔ بس آپ کو بہت مس کرتی ہوں میں اپیا۔ جلدی سے کوئی چھوٹا سا گھر لے لیتے ہیں نا، ہم پھر ساتھ رہیں گے۔ صوفیہ لاڑ پیار سے بہن کے گال پر کس کرتے ہوئے بولی، جس پر بہن بھی دل و جان سے مسکرا دی۔ ہاں میری جان، بس کچھ ماہ اور، میرا ایک پروجیکٹ بہت اچھا جا رہا ہے، باس کی طرف سے بونس ملے گا، پھر ہم اپنا گھر لے لیں گے۔ صوفیہ کو مسکرا کر دیکھ پیار سے بولی۔ آخر اس کی زندگی کا کل حاصل، کل سرمایہ اس کی معصوم بہن ہی تو تھی۔ ماں باپ کے گزر جانے کے بعد اس نے اپنی چھوٹی نازک نادان بہن کو اپنی بہن نہیں بیٹی بنا کر پالا تھا، ہر خواہش پوری کرنے کی کوشش کرتی تھی، خود رات دن جاب کرتی، صوفیہ کو اچھا پڑھا لکھا رہی تھی۔ بے شک خود اس نے پرائیویٹ ماسٹر اکنامکس میں کیا تھا، اور آخر انتھک محنت سے ایک اچھی کمپنی میں جاب مل گئی تھی، اور اب اپنی محنت کے بلبوتے پر اچھی پوسٹ پر تھی۔ اپیا، کہاں کھو گئی آپ؟ بہن کے گلے لگی وہ پریشانی سے بولی، جس سے سوچوں کے تسلسل کو توڑا۔
کہیں نہیں میری جان، آنکھوں میں آئی نمی کو جلدی سے پیچھے ڈھکیل کر مسکرا کر بولی۔ جو بھی تھا، لیکن وہ کبھی اپنی بہن کے سامنے کمزور نہیں پڑ سکتی تھی، کیونکہ اس کی بہن کا اس کے علاوہ اور کوئی سہارا بھی نہیں تھا۔ اگر وہ ہی ٹوٹ بکھر گئی تو اس معصوم کا کیا ہوگا؟ بس یہی سوچ کر وہ سب درد اس معصوم کے سامنے بھلا دیتی۔ اپیا، آپ ہم اچھا سا لنچ کر لیتے ہیں ساتھ میں، اور رات آپ میرے پاس رہیں گی، بہن کے گلے لگی لاڑ سے بولی۔ ہاں ہاں اوکے، جو میری چشم بولے۔ آج میری پیاری گڑیا کی سنی جائے گی۔ اچھا سا ہم کھانا کھائیں گے، پھر ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، چشم کو پیار سے دیکھتے ہوئے گل بولی، جس پر چشم خوشی سے پھر سے بہن کے گلے لگ گئی۔ مجھے نہیں جانا اپیا، میں ٹھیک ہو جاؤں گی ایسے ہی، چشم آہستہ سے بولی۔ نہیں میری جان، بس تھوڑا سا ٹریٹمنٹ اور کروانا ہے، پھر تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی، گل نے مناتے ہوئے کہا۔ ابھی کچھ دیر اور باتیں کرتی، اس سے پہلے ہی وہاں پر ایک آفس گرل آ گئی۔ مس گل، آپ کو وارڈن میم بلا رہی ہے۔ آفس گرل اپنا پیغام دے کر وہاں سے چلی گئی۔ تم بیٹھو، میں آتی ہوں، گل صوفیہ کو بٹھا کر بولی۔ چلو تم اپنا دوپٹہ لے آؤ، تب تک میں بات سن لوں، گل کھڑی ہوتی ہوئی بولی۔ چشم سر ہلا کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ چشم کا پورا نام چشم گل ہے، جو بچپن سے ہی بہت نازک مزاج تھی، یا یوں کہنا اچھا ہوگا، وہ دوسرے بچوں کی طرح نہیں تھی، اسے بولنے میں بہت مسئلہ ہوتا تھا، جسے آہستہ آہستہ اب نور گل اپنی محنت کی کمائی سے، علاج کی مدد سے کافی حد تک ٹھیک کر چکی تھی۔ لیکن شروع سے ہی سب اسکول میں یا جہاں بھی چشم جاتی، وہاں اس کے بولنے کا مذاق اڑایا جاتا، جس سے چشم بہت حساس ہو گئی تھی، ہر بات کو دل پر لے جاتی، اعتماد نام کی تو کوئی چیز ہی نہیں باقی تھی۔ لیکن وہی گل اس کا جان سے بڑھ کر خیال رکھتی تھی، تھوڑا سا کچھ چشم کو ہو جاتا تو گل کا حال برا ہو جاتا۔ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ گل جیسی نازک لڑکی اپنی بہن کی تمام تر ضروریات پوری کرنے کے لیے دن رات محنت کرتی ہے۔ چشم کا رنگ زیادہ سفید نہیں تھا، لیکن ہلکا سانولا سا تھا، جس میں ایک کشش تھی، سامنے والے کو کچھ پل دیکھنے پر مجبور ضرور کر دیتا۔ معصوم ڈری سہمی بھوری آنکھیں، لیکن وہیں گل سفید رنگت کالی آنکھیں اور دراز پلکیں، جو اپنے اندر عجیب کشش رکھے ہوئے تھی، خود تک محدود رہنے والی لڑکی تھی۔ وارڈن میم نے کچھ لڑکیوں کے بارے میں بتایا کہ انہوں نے چشم کو تنگ کیا، جس سے چشم کئی دن کمرے سے باہر نہ نکلی اور روتی رہی۔ اس حرکت کے بارے میں بتایا تو گل کو دلی دکھ ہوا۔ آپ کا بہت شکریہ، گل افسوس سے بولی۔ شکریہ کی کیا بات ہے، آپ سے ہماری پرانی واقفیت ہے، میں مسکرا کر بولی۔ گل کچھ باتیں کر کے باہر آ گئی، جہاں پہلے ہی معصوم شکل بنا کر چشم کھڑی تھی۔ اپیا، کیا ہوا؟ آپ پریشان کیوں ہے؟ چشم گل کو دیکھ کر آہستہ آہستہ بولی۔ گل نے ایک نظر چشم کی معصوم شکل پر ڈالی۔ چشم، بس میری جان، کچھ نہیں ہوا، میں جلد ہی اپنے گھر کا کچھ کرتی ہوں، اب مزید میں تمہیں اکیلے نہیں چھوڑوں گی، میں اپنے ساتھ لے جاؤں گی تمہیں، گل نے آنکھوں میں آئی نمی کو اندر کرتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ وہیں چشم خوشی سے بھاگ کر گل کو چپک گئی۔ پکا وعدہ؟ چشم ہاتھ پھیلا کر بولی، جس پر گل مسکرا کر ہاں میں سر ہلا گئی اور چشم کو لیے باہر نکل گئی۔ ڈاکٹر، اب کیسی کنڈیشن ہے چشم کی؟ گل نے باہر آ کر ڈاکٹر سے پوچھا۔ ڈاکٹر نے اپنے گلاسز اتار کر ٹیبل پر رکھ کر گل کو دیکھا۔ ڈاکٹر عبدالحفیظ چشم کا علاج پچھلے 7 سال سے کر رہے تھے، گل کا چشم کے لیے پیار و بخوبی جانتے تھے، اور چشم کی معصوم پن کی وجہ سے کافی شفقت بھی رکھتے تھے۔ اتنے سالوں کی محنت سے اب کافی حد تک چشم بہتر بول پا رہی تھی، ورنہ بچپن میں پورا لفظ بولنے میں چشم کو 5 سے 4 منٹ ضرور لگ جاتے تھے۔ دیکھیں مس گل، چشم کی مائنڈ کی گروتھ عام بچوں کی طرح نہیں ہے، شاید بچپن میں کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے یا ہوتے دیکھا ہے جو اس کے ڈر کو مزید بڑھاوا دے رہا ہے۔ عام لفظوں میں اسے ٹھیک اور نارمل بنانے کے لیے آپ کو اس پر بہت زیادہ توجہ دینی ہوگی، اس کی ہر بات میں حوصلہ افزائی کرنی ہوگی، ڈاکٹر نے چشم کی رپورٹ دیکھتے ہوئے کہا۔ ڈاکٹر کی بات پر گل نے حیران کن انداز میں دیکھا۔ لیکن ڈاکٹر، مجھے نہیں یاد کہ ایسا کچھ ہوا ہے ماضی میں جو چشم کے ذہن میں نقش ہو، گل نے ذہن پر زور ڈال کر کہا۔ مس گل، یہ بات تو
اب چشم ہی بتا سکتی ہے، یا پھر آپ اچھے سے سوچ کر یاد کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ جب تک وہ واقعہ اس کے ذہن سے ختم نہیں کریں گے یا اس کے ڈر کی وجہ نہیں جانیں گے، تب تک کچھ بھی کہنا ناممکن ہے۔ ڈاکٹر نے گل سے ساری بات واضح کرتے ہوئے تفصیل سے کہا۔ ڈاکٹر کی بات پر گل خاموش ہو گئی۔ خیر، پھر بھی آپ کی محنت اور توجہ سے چشم کی حالت میں کافی فرق آیا ہے۔ یہ کچھ میڈیسین ہے جو آپ آج سے ہی شروع کر دیں، انشاءاللہ جلد ہی چشم کے بولنے میں اور بھی بہتری محسوس ہوگی۔ ڈاکٹر عبدالحفیظ نے گل کی طرف دیکھ ایک پرچی آگے کرتے ہوئے ہدایت دی۔ شکریہ ڈاکٹر، گل آہستہ سے کہتی پرچی پکڑ کر اٹھ کر باہر نکل گئی، جہاں باہر چشم چادر کو اچھے سے اپنے گرد لپیٹ کر سہمی ڈری ہوئی آس پاس جاتے لوگوں کو دیکھ رہی تھی۔ گل اسے دیکھ کر دل میں افسوس کرتی رہ گئی، لیکن پھر چہرے پر مسکراہٹ لیے چشم کی طرف بڑھی۔ گل کو آتے دیکھ کر چشم جلدی سے اٹھ کر گل کی جانب آ گئی۔ اپیا، آپ نے اتنی دیر لگا دی؟ چشم ناراض سی بولی۔ ہاں، بس ڈاکٹر سے کچھ ضروری بات کرنی تھی تو اسی لیے، گل مسکرا کر بولی۔ کیا کہا ڈاکٹر نے؟ چشم بھوری آنکھوں میں حیرت لیے پوچھنے لگی۔ گل چشم کے سوال پر مسکرا دی۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ گل آپ کی بہن بہت پیاری ہے، اس کا خاص خیال رکھا کریں اور اچھی چاکلیٹ بھی کھلایا کریں۔ گل چشم کا ہاتھ پکڑ کر ہاسپٹل کی راہداری سے باہر جاتے ہوئے بولی۔ سچی؟ چشم خوشی سے بولی۔ مچی، گل مسکرا کر پیار سے بولی، اور پھر دونوں کھانا کھانے اچھی سی جگہ پر چلی گئیں۔ مینیجر، تمہارے پاس صرف 1 گھنٹہ ہے، مجھے اس لڑکی کا سارا بایو ڈاٹا چاہیے۔ 1 گھنٹہ مطلب 60 منٹ، 1 سیکنڈ اوپر ہوا تو پھر اپنا بندوبست خود کر لینا۔ باس کا تم اچھے سے جانتے ہو۔ اینی نے مینیجر کو کال پر کسی لڑکی کا ڈیٹا معلوم کرنے کا کہا۔ لیکن اینی میڈم، مجھے کیا پتا لڑکی کون ہے، کوئی نام پتا یا کچھ تو بتائے۔ باس، آپ میرے باس کو الہ کا چراغ تو نہیں، اب میرے پاس کوئی الہ کا چراغ تو نہیں ہے جو یوں ہی ڈھونڈ لوں، مینیجر تب کر عجیب سے حکم پر بولا، جس پر اینی نے غصے سے سیل کی طرف دیکھا۔ مینیجر ریان صاحب، میں یہی بات جا کر باس کو بتا دیتی ہوں، پھر آپ جانیں اور باس جانیں۔ بائے۔ اینی غصے سے بول کر کال کاٹنے لگی تھی جب ریان کی بات پر ہنسی کو بمشکل روکا۔ ایک تو تم پر بھی باس کی سڑیل پن کا اثر ہو گیا ہے، ہر وقت جلی رہتی ہو، کرتا ہوں کچھ، ریان منت بھرے لہجے میں بولا۔ یہ ہوئی نا بات، چلو لگو کام پر، باس کو خوش کرو، ورنہ پھر دوسرا آپشن تو جانتے ہو۔ اینی ہنسی دبا کر باس کے غصے کا بتا گئی، جس سے ریان نے منہ بنایا۔ کیا یار، 2 منٹ ٹھیک سے بات تو کر لیا کرو کبھی، ہر وقت سڑو باس کے سڑو حکم دیتی رہتی ہو تم۔ اینی کی بات پر ریان تب کر جلتا ہوا بولا، جس پر اینی کی ہنسی نکلی۔ یو نو واٹ، تم ایسے جلتے ہوئے بالکل کدو لگتے ہو، اب جلدی سے کام کرو، ورنہ باس کا غصہ 1 منٹ میں آسمان کو لگ جاتا ہے، اور پھر جو ہوتا ہے وہ سب دیکھ کر میرا کمزور دل کانپ اٹھتا ہے۔ اینی نے ریان کی توجہ کام کی جانب کروا کر کہا۔ اوکے، کچھ کرتا ہوں، نہیں تو باس کو سنبھال لینا پلیز، ریان حامی بھر کر آخر میں منت کرتے ہوئے بولا، جس پر اینی مسکرا کر ہاں کرتی ہوئی کال کٹ کر گئی تھی۔ ریان، جو کہ 27 سالہ نوجوان مرد کو خاص داجی نے اپنے غسیلے پوتے کے لیے ساتھ رکھا ہوا تھا، ریان کا بچپن شاہ کے ساتھ ہی گزرا تھا، لیکن بچپن کے 6 سال بس، اس کے بعد شاہ کو داجی نے ملک سے باہر بھیج دیا۔ پھر جب شاہ نے بزنس سنبھالا تو داجی نے ریان کو مینیجر بنا دیا۔ ریان نے MBA کیا ہوا تھا اور اپنی ذہانت کی وجہ سے شاہ کے ساتھ اچھا خاصا تعلق تھا اور شاہ کی دل سے عزت بھی کرتا تھا، لیکن شاہ کی غصہ کرنے والی عادت سے اسے ہمیشہ چڑ رہتی تھی، جسے وہ صرف اینی پر ہی ظاہر کرتا تھا۔ اینی کو کچھ سال پہلے ہی ریان نے کام دلایا تھا۔ اینی کے ماں باپ بچپن میں ہی چل بسے تھے، اس لیے یتیم خانے میں پلنے کے بعد جاب کی تلاش میں نکلی تو کچھ عرصہ ایک جگہ نوکری کرتی، بعد میں کوئی مسئلہ ہوتا وہ جاب چلی گئی۔ اینی کی ملاقات ریان سے ایک انٹرویو میں ہوئی، جہاں پر ریان نے اینی کو دیکھتے ہی اسے جاب آفر کر دی اور اسے جاب پر رکھ لیا۔ ریان کے دوستانہ انداز کی وجہ سے اینی اور ریان میں جلد ہی دوستی ہو گئی، اس لیے ریان کو کچھ بولنا ہوتا تو وہ اینی کے سامنے بول کر اپنا دل صاف کر لیتا اور اینی ہنس کر ٹال دیتی۔
हॉल नुमा कमरा सिगरेट के धुएं से भरा पड़ा था। वो न जाने कितनी सिगरेट फूंक चुका था, मगर जहनी सुकून अभी तक हासिल नहीं हुआ था। आखिर थक हार कर सोफे पर सर गिरा कर आंखें मूंद गया और कुछ दिन पहले के वाक़ये की तरफ चला गया। कुछ दिन पहले उसकी अपने क्लाइंट के साथ एक होटल में मीटिंग थी। अपनी एक अहम मीटिंग के बाद जब वो अपना कोट उठाए सख्त असरात लिए हॉल से बाहर निकल रहा था तो रेयान की कॉल आ गई। यस, कान से सेल को लगाए शाहाना अंदाज में चलता वो बाहर आया। बॉस, वो कल जो आपने एक प्रोजेक्ट का बोला था वो हो गया है, रेयान ने जल्दी से कहा। रेयान की बात पर आंखों पर कीमती ग्लासेस लगाए वो कार का दरवाज़ा खोले एक पल रुका। तुम बहुत सुस्त होते जा रहे हो रेयान, एनी पर कम ध्यान दिया करो और काम पर ज़्यादा। सख्त लहजे में रेयान पर अपना मतलब वाज़ेह कर गया। बॉस की बात पर रेयान ने ज़बान को दांतों तले दबा लिया। सॉरी बॉस, बस 2 मिनट तो लेट हुआ हूँ, रेयान ने जल्दी से कहा। मिस्टर रेयान, सिर्फ दादी की वजह से अभी तक तुम सही सलामत हो और ये आखिरी बार था, इसको जहन में बिठा लो। पहाड़ों की सी सख्ती लिए ब्रांडेड कार में बैठकर रेयान को बोला और फिर कॉल कट गई। जबकि दूसरी तरफ रेयान सर पकड़कर बैठ गया। क्या हर वक्त बॉस गुस्से में रहते हैं? प्रोजेक्ट तो हो गया ना, बस 2 मिनट ही तो लेट हुआ और शो इस तरह कर रहे हैं जैसे मैंने कोई 2 घंटे लगा दिए हों, अकड़ू कहीं के। रेयान दिल ही दिल में बोला, क्योंकि अगर इस तरह के तर्ज मुखातिब का इल्म उसके बॉस को हो जाता तो फिर रेयान का बाल तक न किसी को मिलता। इंतहाई रश की वजह से ट्रैफिक ब्लॉक थी। What the hell is going on? आंखों में नागवारी लिए गुस्से से ड्राइवर को बोला। बॉस, रश बहुत ज़्यादा है, आप प्लीज़ थोड़ा वेट कर ले। ड्राइवर डरता हुआ जल्दी से बोला। शट अप, ड्राइवर हो ड्राइवर ही रहो, कोई दूसरा रास्ता देखो, मुझे इंतज़ार से नफरत है। आंखों में गुस्सा लिए वो कहरज़दा लहजे में बोला, जिससे ड्राइवर जल्दी से कार को एक और रोड पर ले आया। अपने सेल पर मगन सख्ती से जकड़े जबड़े बता रहे थे कि वो बेहद गुस्से में है, लेकिन सर तब उठाया जब कार एकदम झटके से रुकी। अब क्या तकलीफ है? उकताकर गुस्से से बोला। वो बॉस, दादी ने बोला था कि आपको याद करवाओ कि आप किसी आम से हॉस्टल को कुछ रकम उनकी जानिब से डोनेट कर दें। ड्राइवर काँप कर डरता हुआ बोला, आंखें बंद करके एक गहरी सांस खारिज करता वो अपना क्रेडिट कार्ड ड्राइवर को पकड़ा गया। लो और जाओ, यू हैव जस्ट 2 मिनट्स, अटल लहजे में हुक्म देता फिर से सीट से सर टिकाकर आंखें बंद कर गया। ड्राइवर ने जल्दी से हॉस्टल की जानिब दौड़ लगा दी, क्योंकि 2 मिनट का मतलब 2 मिनट ही था। 1 सेकंड ऊपर हो जाता तो ड्राइवर की जो हालत होनी थी वो सोच कर ही बंदा काँप जाता। अभी ड्राइवर को गए 1 मिनट हुआ था जब गाड़ी में उसे घबराहट महसूस हुई। अपनी टाई को ढीला करता वो उकताकर बाहर निकल आया और नागवारी से आसपास लोगों को देखा, जो कि एक आम सा कोई टाउन सा लग रहा था। अभी इधर उधर देख ही रहा था जब एक जानिब से कुछ कॉलेज गर्ल्स आती दिखाई दी। जब शाह ने एक नज़र डाली, जो एक नज़र उन पर डालकर अब फिर से सेल में गुम हो चुका था, वो सब शाह को घूरने के अंदाज में देखने लग गई। खुद पर काफ़ी नज़रों का एहसास होते हुए जब शाह ने नज़र उठाकर देखा तो सामने ही काफ़ी सारी लड़कियां फुर्सत से उसे ही देख रही थी। अपनी जानिब देखता पाकर शाह के खूबसूरत नकोश में बेजारी छा गई। व्हाट रबिश, शाह कहरज़दा नज़र डालकर पैंट में हाथ डालकर बोला। उसे सख्त नापसंद थी वो लड़कियां जो किसी भी अमीर या हैंडसम लड़के को देख के दिल हार बैठती थी। उफ यार, क्या हैंडसम लड़का है, मैंने आज तक ऐसा लड़का नहीं देखा। अहमद हमास सब वो तो कुछ भी नहीं इसके सामने। सबा उस हुस्न के देवता को देखकर गुम होते हुए बोली, बाकी छोड़ो, अमीर भी कितना है और तो और गाड़ी कितनी बड़ी है, मैंने आज तक ऐसी गाड़ी नहीं देखी। ज़ारा ने भी सबा की बात पर अपना ख्यालात का इजहार किया। आप सब वहीं खड़ी उस पर अपने अपने कमेंट पास कर रही थी। जबकि शाह साहब का गुस्सा अपने उरूज पर पहुंच चुका था, तभी शाह की नज़रें सब लड़कियों के पीछे एक डरी सहमी नाजुक सी लड़की पर गई, जो सबसे अलग थलग नज़र झुकाकर आहिस्ता आहिस्ता कदम रखती जा रही थी। शाह को हैरत हुई, क्योंकि उसने एक नज़र उठाकर भी शाह को नहीं देखा था। यही बात शाह को उसमें अजीब लगी थी। एक ट्रांस किसी कैफियत में चलते हुए शाह उसकी जानिब चला गया, लेकिन फिर ड्राइवर की आवाज़ पर होश में आया और सर झटक कर अपना ध्यान वापस लाया। लेकिन पास से गुजरते उसकी आंखें वो देख चुका था। वो वही भूरी आंखें इस कातिब से
سکون چین سب چھین لے گئی تھی، اور یہی بات اس کو مزید غصہ دلا رہی تھی، جس کا اظہار وہ سب کچھ تہس نہس کر کے کرتا تھا۔ اب کافی حد تک وہ بھول بھی چکا تھا، کیونکہ اس کے پاس ایسی خرافات کے لیے وقت نہیں تھا۔ ابھی کل ہی وہ ایک کالج میں مدعو ہوا تھا، جہاں اس کو مہمان خصوصی کے طور پر بلایا گیا تھا، کیونکہ داجی کے حکم سے وہ ہر 6 ماہ بعد اپنی خاصی رقم کالج کو دیتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ آج بچوں کی رزلٹ آنے کی خوشی میں اسے بھی وہاں بلایا گیا تھا۔ شاہ کو اس طرح کی خوشامدانہ تقریبیں میں گھٹن ہوتی تھی، لیکن مجبوری میں آنا پڑا، کیونکہ داجی کا حکم تھا، جو کہ وہ ٹال نہیں سکتا تھا۔ دنیا جہاں سے بے خبر، چہرے پر ناگواریت کے تاثرات لیے وہ اپنے سیل میں کوئی کام کر رہا تھا، جب پرنسپل نے اس کا نام لیا۔ ہم جناب شاہ کے دل سے شکر گزار ہے کہ انہی کی مدد سے بچوں کو اپنی تعلیم کو بغیر کسی مالی تکلیف کے جاری رکھنے کا موقع ملا ہے۔ اب میں دعوت دیتا ہوں کہ اگر وہ کچھ نصیحت کرنا چاہے بچوں کو، تو یہ ہمارے لیے بہت شکریہ کی بات ہوگی۔ پرنسپل نہایت احترام سے شاہ کی جانب ہاتھ بڑھا کر بولے۔ شاہ نے سیل اپنی پاکٹ میں رکھا اور قدم قدم چلتا اسٹیج تک آیا۔ شاہ کو دیکھ کر سب ہال میں خاموشی چھا گئی۔ سب لڑکے اور لڑکیاں شاہ کی شخصیت میں کھو گئے۔ شاہ نے ایک نظر سب کو دیکھا اور مائک سامنے کیا۔ مجھے کوئی زیادہ لمبا چوڑا لیکچر نہیں دینا، اور میں جانتا ہوں اس سب کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے، اس لیے میں بس اتنا کہوں گا، اگر آپ کے دل میں کوئی خواہش ہے تو اسے پورا کرنے کے لیے مر مٹ جاؤ، کیونکہ ادھوری خواہش لیے انسان خود ادھورا رہ جاتا ہے۔ تھینک یو اینڈ گڈ بائے۔ شاہ اپنے مخصوص انداز میں کہتا اپنی بات مکمل کر کے سب پر ایک نظر ڈال کر وہاں سے آگے نکل گیا۔ جب کہ شاہ کے جانے کے بعد سب ہوش میں آئے اور سب نے تالیاں بجائی۔ شاہ اب جلد از جلد وہاں سے جانا چاہتا تھا، لیکن پرنسپل کی وجہ سے اسے آفس میں رکنا پڑا تھا۔ اب اس کا غصہ مزید بڑھ رہا تھا، جسے پتہ نہیں کیسے وہ قابو میں کیے ہوئے تھا۔ اچانک اس کے کان میں کسی ٹیچر کے ڈانٹنے کی آواز پڑی، جسے اس نے اگنور کیا، لیکن پھر رونے کی آواز پر تجسس لیے وہاں سے اٹھا اور آواز کی سمت چلا آیا۔ ایک دو کمرے چھوڑ کر ایک کلاس روم میں ایک نازک سی لڑکی سر جھکا کر ہچکی لیے رو رہی تھی، لیکن ٹیچر مسلسل ڈانٹ رہی تھی۔ حد ہوتی ہے نکمے پن کی بھی، ساری کلاس میں سب سے کم نمبر ہے تمہارے، جانتی ہو کیسے تمہاری بہن کتنی محنت سے جاب کر کر کے تمہیں پڑھا رہی ہے، لیکن تم ہو کہ اثر ہی نہیں۔ مس نے غصے سے لڑکی کو کہا۔ میم سوری۔ روتے ہوئے اس نے مدھم آواز میں مشکل سے کہا، جب ٹیچر مزید بھڑک گئی۔ کیا ہر وقت میں لگا کر رکھتی ہو؟ پڑھ بھی نہیں سکتی اور بولنے میں بھی 10 منٹ لگا دیتی ہو۔ تم ایک کام کرو، سکون سے گھر جاؤ، جان چھوڑو ہماری بھی اور اپنی بہن کی بھی، اسے بھی تھوڑا سکون لینے دو۔ ٹیچر نفرت لیے اس نازک لڑکی سے بولی، جسے سن کر اس کا سر مزید جھک گیا۔ شاہ بات کو مزید بڑھتا دیکھ کر اس لڑکی پر ترس کھا گیا اور آہستہ سے گلا کھنکار کر اپنی موجودگی کا احساس دلایا۔ سوری سر، میں نے آپ کو دیکھا نہیں تھا، آپ یہاں کوئی کام تھا کیا؟ ٹیچر جلدی سے شاہ کو دیکھ کر تمیز سے بولی۔ شاہ نے ایک سخت نظر ٹیچر پر ڈالی، جس سے میم کا شرمندگی سے سر جھکا۔ یہ آپ کس لہجے میں اپنی اسٹوڈنٹ سے بات کر رہی تھی؟ یہاں کچھ سیکھنے آتے ہیں بچے، تو کیا یہ آپ سکھا رہی ہیں؟ بجائے اس کے کہ آپ اس کا حوصلہ افزائی کریں، آپ اس کو مزید ڈپریس کر رہی ہیں۔ شاہ سختی سے میم کو دیکھ کر بولا۔ شاہ کی بات پر وہ نازک لڑکی نے آہستہ سے سر اٹھایا، جس کی پیٹھ اس کی طرف تھی، اس لیے شکل نہیں دیکھ پائی۔ وہ سر آپ... میم کچھ بولنا چاہ رہی تھی، جسے شاہ نے ہاتھ کے اشارے سے چپ کروا دیا۔ مجھے وہ بالکل پسند نہیں جو میری بات کاٹے، شاہ نے قہر لہجے میں کہا۔ سوری سر، میم ڈر کر جلدی سے بولی۔ اب اسے اپنی نوکری کی فکر پڑ گئی تھی۔ ناؤ یو کین گیٹ لاسٹ فرام ہیئر، شاہ نے حکم دیا، جسے سنتے ہی میم وہاں سے جلدی سے بھاگ گئی۔ شاہ نے مڑ کر ایک نظر سر جھکے لڑکی کو دیکھا۔ اعتماد لاؤ خود میں، ورنہ یہ دنیا کبھی تمہیں جینے نہیں دے گی، شاہ نے سختی سے کہا، جسے سن کر اس لڑکی نے سر اٹھایا۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جب شاہ کو اپنا آپ ختم ہوتا محسوس ہوا۔ وہی بھوری ڈری سہمی آنکھیں، وہی معصوم نگاہ، شفاف چہرہ، روئی روئی سے آنکھیں، حجاب میں چھپا چہرہ۔ شاہ کیسے نہ پہچان پاتا؟ تم
شاہ نے حیرت سے اسے سرتا پاؤں دیکھ کر کہا۔ وہ جو پہلے ہی ڈری ہوئی تھی شاہ کے ایسے بولنے پر اور مزید ڈر گئی اور آنسو بہانے لگ گئی۔ اس کے آنسو تھے جو شاہ کو اپنے دل پر گرتے محسوس ہو رہے تھے، اور آگے بڑھ کر ہاتھ بڑھا کر اس نازک وجود کے آنسو کو چن لیا۔ پلیز ڈونٹ کرائی لٹل بیوٹی، شاہ نے بے بسی سے کہا۔ شاہ کے اس عمل پر وہ مزید ڈر کر دور ہوئی، جسے شاہ نے سخت ناپسند کیا۔ اس سے پہلے کہ شاہ کوئی بات کرتا کلاس میں پرنسپل آتے دکھائی دیے۔ سوری شاہ صاحب، پلیز آپ معاف کر دیں، میم ماریا کی غلطی تھی، میں ان کی جانب سے آپ سے معافی مانگتا ہوں، آپ پلیز معاف کر دیں۔ پرنسپل نے معذرت کرتے ہوئے منت سماجت کی۔ شاہ کی نظر ابھی تک ان معصوم موجود پر پڑی ہوئی تھی، لیکن پرنسپل کی بات پر ایک نظر ان کی جانب دیکھا۔ نو سوری، جسٹ کک ہر آؤٹ، شاہ نے غصے سے سرخ آنکھیں لیے پرنسپل کو کہا، جس پر پرنسپل کے ساتھ ساتھ وہ وجود بھی کانپ گیا۔ پلیز سر، ایک چانس، پرنسپل نے منت سماجت کرتے ہوئے کہا، جس پر شاہ کی سخت نظر پا کر وہی اپنے الفاظ منہ میں دبا گیا اور ہاں میں سر ہلا دیا۔ چشم بیٹا، آپ جاؤ یہاں سے، پرنسپل نے وہاں کھڑی آنسو بہاتی نازک پری کو دیکھ کر کہا، جو سنتے ہی وہاں سے بھاگ گئی۔ چشم یونیک ہے، بالکل اس کی طرح، شاہ زیر لب دہرا کر آہستہ سے بولا، اور پھر پرنسپل کے بار بار کہنے پر بھی وہاں سے واپس چلا آیا، کیونکہ 26 سال کے بعد اس پتھر دل میں آج پہلی دفعہ ہلچل مچی تھی، جس سے شاہ خود بھی بھاگنا چاہتا تھا، اس لیے فوراً وہاں سے چلا آیا۔ چشم اس دن کے بعد جب ہاسٹل گئی تو وہاں پر ایک لڑکی نے اسے میز میں پکڑ لیا۔ میمی بکری ادھر آ، بات سن، چشم کو کھانا لیتے دیکھ وہ رعب سے بولی۔ چشم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور مدد کے لیے آس پاس دیکھا، کوئی ہو جو اس کی مدد کرے، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ ارے زبان کے ساتھ ساتھ کان بھی کم سنتے ہیں کیا؟ سائرہ جمشید اب غصے سے چشم کی جانب دیکھ کر بولی۔ چشم ڈر کر اپنی پلیٹ لیے سائرہ کی جانب آ گئی۔ سائرہ چشم سے 1 سال آگے تھی، اپنی چالاک فطرت کی وجہ سے سب لڑکیاں اس سے دور ہی رہتی تھی، لیکن چشم سے نہ جانے کیوں اس کو بیر سا تھا۔ جی، چشم سر جھکا کر مشکل سے بولی، آنسو تھے کہ نکلنے کو بے تاب تھے۔ سائرہ اسے دیکھ کر طنزیہ مسکرائی اور بڑھ کر چشم کے ہاتھ سے کھانا لے لیا۔ اب جا، چشم کو حکم دیتی وہ پلیٹ لیے وہاں سے جانے لگی۔ سائرہ پلیز مجھے میرا کھانا دے دو، چشم ہمت جمع کر کے پلیٹ واپس لینے کے لیے بولی، کیونکہ میز میں کھانا دن میں 3 بار ہی ملتا تھا، اور وہ بھی ہر بچے کو ایک ہی بار۔ اگر کوئی کھانا کھانے سے رہ جاتا تو وہ سارا دن یا پھر ساری رات بھوکا ہی رہتا، جب تک کہ اگلا کھانے کا وقت نہ آ جاتا، کیونکہ باہر جانے کی اجازت نہیں تھی اور کھانے کا وقت مقرر تھا۔ واہ واہ، آج تو بکری کے بھی پر نکل گئے۔ بولنا تو تم سے ہوتا نہیں، تو پلیٹ واپس لینے کا کیسے بولا تم نے؟ سائرہ نفرت سے چشم کو دھکا دے کر غصے سے بولی۔ چشم ڈر اور دھکا لگنے سے نیچے گر گئی۔ سب لڑکیاں تماشا دیکھنے وہاں آ چکی تھی۔ یہ کوئی پہلی دفعہ تو نہیں ہوا تھا، ہر ہفتہ تو سائرہ یہی کام کرتی تھی، کیونکہ ہفتے کے دن میز میں بریانی ہوتی تھی تو وہ چشم کے حصے کا کھانا بھی لے اڑتی تھی، لیکن آج چشم نے صبح سے کچھ نہیں کھایا تھا، اس لیے زبان کھولی۔ جتنی شکل سے معصوم اور شریف لگتی ہو اتنی ہو نہیں تم، سائرہ چشم کو بازو سے کھینچتے ہوئے بولی۔ چشم ڈر سے کانپ رہی تھی۔ چلو معافی مانگو جلدی سے، سائرہ چشم کے چہرے کو اوپر کر کے بولی۔ سوری، چشم نے سر جھکا کر روتے ہوئے ہچکی میں کہا۔ چلو اپنی منحوس شکل گم کرو اب، سائرہ نے بازو چھوڑ کر اٹھ کر حقارت سے کہا۔ چشم اپنا دوپٹہ ٹھیک کرتی اٹھی، اور خبردار جو تم نے وارڈن میم کو کچھ بھی بتایا تو۔ جاتے جاتے سائرہ نے اسے دھمکی دی، جس پر چشم نے جلدی سے ہاں میں سر ہلا دیا اور بھاگ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اندر سے کنڈی لگا کر نیچے گر کر رونے لگ گئی۔ اللہ جی پلیز، آپیہ مجھے یہاں سے جلدی لے جائے، چشم نے رو رو کر دعا کی۔ بعد میں جب اس بات کا علم وارڈن کو ہوا تو انہوں نے سائرہ کو اچھا خاصا ڈانٹا، جس کی وجہ سے چشم اب ڈری سہمی صرف ضرورت پڑنے پر ہی باہر نکلتی تھی۔ آخر گل کے آنے پر تھوڑا نارمل ہوئی، اب کم از کم ایک دن تو سکون سے اپنی بہن کے ساتھ وہ محفوظ رہے گی۔ سکون تھا جیسے کھو چکا تھا، سوچوں کے گھیرے حد سے بڑھ رہے تھے۔ مزید ماضی کی یادوں سے ڈر کر جلدی سے آنکھیں کھولی، آنکھیں سرخ
آنکھوں کی سرخی اس بات کا پتہ دے رہی تھی کہ وہ رات بھر نہیں سویا تھا۔ آخری سگریٹ کا جو کہ جلا تھا ٹرے میں مسل کر اڑ گیا۔ اسے دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ وہی شاہ ہے جو ہر وقت سلیقے سے تیار رہتا تھا، بال بنے، ویل ڈریس، لیکن اب اس معصوم معمولی لڑکی کے بارے میں سوچ سوچ کر اس کی بس ہو چکی تھی، یا شاید وہ دل کے سامنے ڈھہ گیا تھا۔ اس کا سارا غرور ایک عام لڑکی سانولی سی کچھ پل میں ختم کر چکی تھی۔ شاہ نے ایک نظر روم کو دیکھا جہاں کل واپسی پر اس نے سب کچھ تہس نہس کر دیا تھا، لیکن اب کوئی بھی دیکھ کر یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ کل یہاں پر کچھ ہوا ہوگا۔ وہ اٹھا اور واش روم میں گھس گیا۔ اچھے سے شاور لینے کے بعد پرسکون باہر آیا۔ سختی کا خول پھر سے چڑھ چکا تھا۔ ٹیبل پر پڑا سیل اٹھایا جو پہلے والے سے زیادہ مہنگا اور قیمتی تھا، لیکن یہاں پرواہ کس کو تھی؟ ریان، سب میٹنگ کینسل کر دو، کوئی مجھے ڈسٹرب نہ کرے، ورنہ تم اپنا انجام سوچ لو۔ سخت لہجے میں حکم دے کر ریان کا جواب سنے بغیر کال کٹ کر سیل فون صوفے پر اچھال دیا اور خود جہازی سائز بیڈ پر گرنے کے انداز میں الٹا لیٹ گیا۔ سب سوچوں کو جھٹک کر اب وہ پرسکون سونا چاہتا تھا۔ داجی کا شمار ملک کے بڑے بڑے بزنس مین میں ہوتا تھا۔ ان کی ساری زندگی کی جمع پونجی صرف اور صرف ان کا ایک لوتا پوتا شاہ بخت مغل ہی تھا۔ شاہ کو اپنا نام بچپن سے ہی ناپسند تھا، لیکن صرف اپنے داجی کی وجہ سے وہ کچھ نہیں بولتا تھا، لیکن جہاں بھی جاتا وہاں اپنا تعارف شاہ مغل کے نام سے کرواتا تھا، اس لیے اسے بہت کم لوگ پورے نام سے جانتے تھے۔ شاہ کو انہوں نے دل پر پتھر رکھ کر خود سے دور لندن میں پڑھائی کے لیے تب بھیجا جب وہ صرف 5 یا 6 سال کا تھا۔ بورڈنگ میں پلا بڑھا اور پھر جب اس نے اپنا او لیول مکمل کیا تو داجی نے اسے ہاسٹل سے نکلوا کر الگ سے فلیٹ میں رہنے کا کہا، جو کہ داجی نے خاص طور پر شاہ کے لیے لیا تھا۔ شاہ نے اپنے فلیٹ میں رہ کر باقی کی تعلیم پوری کی۔ وقت کے ساتھ ساتھ شاہ کا مزاج سب سے الگ ہوتا گیا۔ ایک سختی کا خول تھا جس سے باہر وہ آنا نہیں چاہتا تھا۔ شاید یہ سب ماں باپ کا پیار نہ ملنے کی وجہ سے تھا۔ شاہ نے کافی بار داجی سے اپنے ماں باپ کے بارے میں پوچھا تو داجی نے یہی جواب دیا کہ اس کے ماں باپ پیدائش کے کچھ گھنٹے بعد چل بسے تھے۔ اس کی ماں اس کی پیدائش کے کچھ گھنٹے بعد ہی چل بسی تھی اور باپ کی موت ایک حادثے میں ہوئی جب شاہ صرف 1 سال کا تھا۔ شاہ بھی شروع سے جب سے اس نے ہوش سنبھالا تھا اپنا ایک ہی قیمتی رشتہ دیکھتا آیا تھا، وہ تھے اس کے داجی جہانگیر شاہ مغل۔ پھر جب شاہ نے اپنی تعلیم پوری کر لی تو داجی نے اسے واپس بلا لیا، لیکن اپنے ساتھ نہیں رکھا۔ شاہ نے کافی بار ضد کی لیکن داجی نے سختی سے منع کر دیا، جس کے بعد شاہ نے ضد کرنا بند کر دی۔ داجی کو شاہ کی ایک ایک حرکت کا علم تھا۔ بے شک وہ ساتھ نہیں رہتے تھے، لیکن شاہ کیا کھاتا ہے، کیا کرتا ہے، کیا پہنتا ہے وغیرہ سب سے وہ واقف تھے۔ شاہ کے روڈ ہونے پر بھی اس کے آس پاس کی سب لڑکیاں اس کی وجاہت کو دیکھ کر آہیں بھرتی تھیں۔ شاہ کو دین سے کوئی لگاؤ نہیں تھا، اس لیے اس کے جو دل میں آتا تھا وہ کر دیتا تھا۔ لندن میں جب وہ اپنے او لیول میں تھا تب اس کی بڑھتی مردانہ حسن اور وجاہت کو دیکھ کر ساری کلاس میں اس کا چرچا تھا، لیکن ایک وہ تھا جو کسی کو منہ نہیں لگاتا تھا۔ وہی کلاس میں سب سے ماڈرن اور حسن کا پیکر جولی بھی تھی، جو باقیوں کی طرح شاہ کی دیوانی تھی، یا یوں کہنا ٹھیک ہوگا شاہ کے لیے پاگل تھی۔ جولی کا تعلق کرسچن مذہب سے تھا۔ اس نے شاہ سے بہت بار بات کرنا چاہی لیکن شاہ نے ٹکا سا جواب دیا۔ آخر ایک دن جب شاہ کانوں میں ہینڈ فری لگا کر کینٹین پر جا رہا تھا تو جولی وہاں آ گئی۔ ہائے شاہ، جولی نے خالص اردو میں کہا۔ شاہ نے ناگوار نظر سے اسے دیکھا اور قد بڑھا دیا۔ جولی پھر بھی پیچھے آ گئی۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے، جولی نے مشکل سے اردو بولتے ہوئے کہا۔ شاہ نے ہینڈ فری اتار کر ٹیبل پر رکھ دی اور ٹیک لگا کر بیٹھ گیا، جیسے اشارہ ہو کہ ہاں بولو۔ ایکچولی مجھے تم سے دوستی کرنا ہے، ول یو بی مائی فرینڈ؟ جولی نے دل کی بات کہہ کر شاہ کے چہرے کی جانب دیکھا جہاں پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ پلیز پلیز شاہ، پلیز بی مائن، آئی کانٹ لیو وداؤٹ یو، یو آر مائی ڈریم۔ جولی اپنے احساسات کا اظہار کرتے ہوئے شاہ کا ہاتھ تھام کر بولی۔ شاہ نے ایک نظر جولی کو دیکھا اور پھر اپنے ہاتھ کو جو جولی نے تھاما ہوا تھا۔ ڈو یو ہیو اینی آئیڈیا
واٹ مین بائی بوائے فرینڈ؟ تمہیں کوئی آئیڈیا بھی ہے کہ بوائے فرینڈ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ شاہ نے نارمل لہجہ اختیار کرتے ہوئے جولی سے پوچھا۔ آئی نو، بٹ پلیز آئی ایم ہیپی وین آئی سی یو اینڈ اینڈ سی ون تھنگ، میں نے تم میں نے تمہارے لیے اردو بھی سیکھا ہے، جولی جلدی سے بولی۔ جولی کی اردو سن کر شاہ کے بے اختیار مسکراہٹ آ گئی، جس سے اس کے گالوں پر پڑتے ڈمپل نمایاں ہوئے۔ شاید کسی نے اسے پہلی بار اس طرح مسکراتے ہوئے دیکھا ہو۔ I swear your smile is so beautiful شاہ، جولی شاہ کی مسکراہٹ سے زیادہ اس کے ڈمپل میں کھو کر بولی۔ شاہ نے حیرت سے اسے دیکھا جو مشکل سے اس کے سینے تک آتی ہوگی۔ جولی بھی کم خوبصورت تو نہیں تھی، بھورے بال، نیلی آنکھیں، سفید رنگ، نازک سی بالکل گڑیا جیسی تھی وہ۔ لیکن شاہ کے دل میں کوئی احساس پیدا نہ ہوا۔ جولی کے بار بار اصرار کرنے پر آخر شاہ نے اپنی ضد توڑ لی اور جولی کے ساتھ ریلیشن شپ میں آ گیا۔ اکیلا پن ختم کرنے کا ایک یہی طریقہ تھا، شاہ کو ٹھیک لگ رہا تھا۔ شروع سے وہ اکیلا ہی رہتا آیا تھا، کیا پتہ اس کو جولی کے ساتھ رہ کر کچھ سکون آ جائے۔ جولی نے شاہ کی حامی سن کر چیخ کر شاہ کو زور سے ہگ کر لیا۔ شاہ نے حیرت سے اسے دیکھا اور پھر آس پاس کے کلاس فیلو کو، جو شاہ اور جولی کو ایک ساتھ دیکھ حیران رہے تھے۔ آئی ایم سو ہیپی شاہ، جولی خوشی سے جھوم کر بولی، جس پر شاہ نے بس ہلکی سی اسمائل کر دی۔ ہر دن کے ساتھ ساتھ جولی کی دیوانگی شاہ کے لیے بڑھتی جا رہی تھی، لیکن شاہ کے دل میں ابھی تک جولی کے لیے کوئی احساس پیدا نہیں ہوا تھا۔ ہر جگہ جولی شاہ کے ساتھ چپکی رہتی اور تو اور کبھی کبھی شاہ کو کس کر لیتی، جس پر شاہ کا غصہ بڑھ جاتا، لیکن جولی کہاں پرواہ کرتی تھی۔ وہاں پر یہ سب تو ایک عام سی بات تھی۔ ان کے کلچر کے مطابق پھر بوائے فرینڈ کے بھی حقوق ہے، جس طرح کے شوہر کا حق ہوتا ہے اپنی بیوی پر۔ جولی نے کافی بار باتوں باتوں میں شاہ کو جسمانی تعلق کا بولا، جسے شاہ نے ٹال دیا۔ جو بھی حق، لیکن ایک لڑکی کی عزت اس کے نزدیک سب سے قیمتی تھی۔ چاہے وہ باہر پلا بڑھا تھا، لیکن خون تو مشرقی ہی تھا۔ پھر جب داجی نے شاہ کو فلیٹ دیا تو جولی کو بھی اس بات کا علم ہو گیا۔ ہر دوسرے دن جولی وہاں آ جاتی۔ شاہ نے کافی بار روکا بھی، لیکن جولی نہ مانی۔ آخر ایک دن جب شاہ فلیٹ میں آیا تو کچھ ہی دیر میں ڈور بیل ہوئی اور دروازہ کھولا تو سامنے ہی جولی اپنے حسن کے ساتھ کھڑی تھی۔ جولی پلیز جاؤ، میں بہت تھکا ہوا ہوں، ابھی ریسٹ کرنا چاہتا ہوں، شاہ نے جولی کے حسن کو نظر انداز کرتے ہوئے تھکے ہوئے کہا۔ میں کچھ بنا دیتی ہوں پھر، جولی زبردستی اندر آتے ہوئے بولی۔ شاہ اور جولی کو ایک ساتھ 1 ماہ ہونے والا تھا، اس لیے اب کافی حد تک جولی بھی صاف اردو بول لیتی تھی۔ شاہ نے منع بھی کیا، لیکن جولی نہ مانی۔ آخر تھک کر شاہ نے جولی کو چھوڑ کر خود فریش ہونے چلا گیا۔ کھلی بلو شرٹ اور بلیک پینٹ میں شاہ نکھرا نکھرا لگ رہا تھا۔ جولی شاہ کو دیکھ کر وہیں ٹھہر گئی اور آہستہ آہستہ چلتی شاہ کے قریب آئی اور پاؤں کے بل اونچی ہو کر شاہ کی شرٹ کو پکڑ کر اس کے گال پر کس کی۔ جولی پلیز بی ان یور لمٹس، شاہ نے جولی کا ہاتھ اپنی شرٹ سے ہٹا کر کہا۔ شاہ کے اس طرح کہنے پر جولی پر بھی کوئی اثر نہ ہوا اور مزید شاہ سے لپٹ گئی۔ شاہ، مجھے تمہیں محسوس کرنا ہے، آئی لو یو سو مچ شاہ، جولی اپنے حواس کھو کر شاہ کو بولتی شاہ سے مزید لپٹ گئی۔ شاہ نے غصے سے دیکھا۔ جولی ہوش کرو، یہ کیا کر رہی ہو، شاہ نے جولی کو دور جھٹک کر کہا، جس سے جولی مزید بھڑک اٹھی اور بھاگ کر شاہ سے اور مضبوطی سے لپٹ آئی۔ میں تم سے دور نہیں رہ سکتی، مجھے خود میں رنگ دو شاہ، جولی منت بھرے لہجے میں بولی، جس سے سن کر شاہ کے چہرے پر سختی چھا گئی۔ شٹ اپ، دفع ہو جاؤ میری نظر سے، اس سے پہلے کہ میں کر دوں۔ جولی کو کھینچ کر خود سے دور کر کے زبردستی گھسیٹ کر باہر لاتا غصے سے گرجا۔ جولی نے شاہ کے پاؤں پکڑ لیے، لیکن شاہ پر کوئی اثر نہ ہوا اور جولی کو دھکا دے کر باہر نکال دیا۔ جولی نے بہت معافی مانگی، لیکن شاہ کا نفرت کا اظہار سن کر دل برداشتہ ہو کر خودکشی کر لی، جس سے وہ بال بچی، لیکن شاہ کو کوئی فرق نہ پڑا۔ لیکن جولی کے بعد کسی کے ساتھ اس کی دوستی تو دور بات تک کرنا پسند نہیں کرتا تھا، لیکن ایک سکون تھا جو اس کی ذات میں نہیں تھا۔ وہ ہر چیز سے اکتا گیا تھا، چاہے وہ کوئی لڑکی ہوتی یا کوئی کام۔ گل کو اپنی کمپنی کی جانب سے کال آ گئی تھی، اس لیے چشم کو منا رہی تھی کہ وہ جلد ہی پھر ملنے آئے گی تو پکا اس کے ساتھ رہ کر جائے گی۔ چندا، اب ضد نہیں کرو نا، مجھے ضروری کام ہے نا،
اور اگر کام نہ ہوتا تو میں کبھی نہ جاتی، اس دفعہ مان جاؤ بس پلیز، گل چشم کو مناتے ہوئے بولی۔ آپ ہر دفعہ ایسا ہی کرتی ہے، چشم پھولے منہ کے ساتھ بولی، جس پر گل مسکرا دی۔ بس نا، یہ پکا لاسٹ تھا، میں اور میں اگر کام نہیں کروں گی تو پیسے کیسے آئیں گے؟ پیسے نہیں ہوں گے تو ہم اپنا گھر کیسے لیں گے؟ گل نے آخری حربہ آزمایا، جو کہ کافی اثر کر گیا۔ یہ بات بھی ہے، آپ جلدی سے جائے۔ پھر معصوم شکل بنا کر پھر سوچ کر بولی۔ چشم کی بات پر گل مسکرا دی اور چشم کو گلے لگا لیا۔ بس بہت جلد ہم اپنا گھر لیں گے، تم اپنا بہت سارا خیال رکھنا اور کسی کی بات پر رونا نہیں ہے۔ کوئی کچھ کہے تو مجھے بتانا، یا پھر وارڈن میم کو۔ گل چشم کے بال ٹھیک کر کے بولی، ٹھیک ہے۔ چشم ہلکی سی مسکراہٹ سے بولی، اور پھر گل نے چشم کو دو دن نئے کپڑوں کے سوٹ لے دیے، نئے کپڑے اور سوٹ لے کر دیے، جس سے چشم خوش ہو گئی اور پھر کھانا کھا کر واپس ہاسٹل چھوڑ کر چلی گئی۔ چشم ہاتھ میں بیگ لیے اپنے کمرے میں جا رہی تھی جب سامنے سے سائرہ آتی نظر آئی، جسے دیکھ کر چشم کے چہرے پر پسینہ آنے لگ گیا۔ سائرہ بھی اسے دیکھ چکی تھی، اس لیے چشم کی طرف بڑھی۔ چشم نے تیزی سے گزرنا چاہا، لیکن سائرہ نے ہاتھ پکڑ کر سامنے روک لیا۔ کہاں چلی بکری؟ سائرہ مزے سے چشم کا حجاب کھینچ کر بولی، جس پر چشم کے بال کھینچنے سے درد سے آنسو نکل آئے۔ اوہ واہ جی واہ، شاپنگ کر کے آ رہی ہے بکری۔ سنا ہے آج تمہاری بہن آئی تھی، دکھاؤ تو کیا لے کر دیا ہے تمہاری بہن نے؟ سائرہ نے چشم کے ہاتھ پر نظر ڈال کر بیگ کھینچ کر اندر سے سوٹ نکال کر کہا۔ چشم بے بسی سے کمزور سی مزاحمت کرتی رہ گئی۔ سائرہ نے سوٹ نکال کر دیکھے، ایک سادہ سا گلابی رنگ کا کاٹن کا سوٹ تھا، جس کے ساتھ پنک حجاب تھا اور سفید شلوار۔ دوسرا سرمئی رنگ کا تھا، جس کے ساتھ دوپٹہ تھا اور کھلی کیپری۔ سائرہ نے دونوں سوٹ اپنے ساتھ لگا کر دیکھے۔ یہ رنگ سرمئی کیا سوچ کر تمہاری بہن نے لیا؟ دیکھو تو، تم تو پہلے ہی کالی ہو، اوپر سے ایسا رنگ پہن کر مزید کالی لگو گی، جبکہ مجھے دیکھو کتنا اٹھ رہا ہے یہ رنگ مجھ پر۔ سائرہ چشم کو دیکھ کر طنز کرتی ہوئی بولی، جس پر چشم کے آنسو نکلنے لگے۔ ایسا کرو، یہ سوٹ تم لے جاؤ، یہ والا تو اب سے میرا ہوا۔ سائرہ نے سرمئی رنگ والے کو بیگ میں ڈال کر گلابی والا چشم کے ہاتھ میں رکھ دیا، جس پر چشم بے بسی سے دیکھ کر رہ گئی۔ میرا سوٹ، چشم نے روتے ہوئے آہستہ سے کہا، جس پر سائرہ نے ایک غصے سے بھری نظر اس پر ڈالی اور چشم وہیں سہم گئی۔ چلو دفع ہو جاؤ اب۔ چشم کو دھکا دیتی سائرہ اپنی راہ پر چلی گئی، جبکہ چشم آنسوؤں کے ساتھ کھڑی روتی رہ گئی، اور پھر آہستہ آہستہ اپنے کمرے میں جا کر ہمیشہ کی طرح گر کر رونے لگ گئی۔ اللہ جی، مجھے بھی سائرہ کی طرح بہادر بنا دے، پلیز اللہ جی۔ چشم رو رو کر بولی، کیا بنا ریان؟ اینی نے فون کر کے پوچھا دوسری طرف، کیونکہ شاہ ابھی اپنے کمرے میں سکون سے تھا، ابھی تک کسی چیز کے ٹوٹنے کی آواز نہیں آ رہی تھی۔ ہاں بس ہو گیا کام، آ رہا ہوں 10 منٹ تک، تب تک پلیز باس کو کوئی بے ہوشی والی دوائی کھلا دو۔ ریان جھنجھلا کر بولا، جس پر اینی ہنس دی۔ باس بہت اچھے ہیں، بس غصہ کرتے ہوئے اچھے نہیں لگتے، ورنہ بہت اچھے دل کے ہیں۔ دیکھنا، وہ لڑکی جب آئے گی تو باس کی زندگی سے غصہ کہیں دور ہو جائے گا۔ اینی دل سے شاہ کے لیے پر امید ہوتی دعا مانگ کر بولی، اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ ریان بھی اپنا کام ختم کرتا لیپ ٹاپ بند کرتا ہوا بولا، اوکے، میں تب تک باس کو دیکھ لوں، اینی نے کہا، اور پھر ریان شاہ کی جانب چل پڑا۔ پلیز میری مدد کرو، کوئی معصوم لڑکی کب سے روتی ہوئی پکار رہی تھی، لیکن کوئی سن نہیں رہا تھا۔ نہ جانے کیوں اس کا دل اس آواز کی جانب کھینچ رہا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی قدم اٹھ رہے تھے۔ میں بری نہیں ہوں، اللہ جی، آپ تو سب جانتے ہیں نا۔ زار و قطار روتی ہوئی بول رہی تھی، چہرہ دوسری جانب ہونے پر شاہ دیکھ نہیں پا رہا تھا کہ وہ کون ہے اور کیوں رو رہی ہے۔ آخر دل کی بے چینی حد سے زیادہ ہونے اور شاہ نے بڑھ کر اس کا رخ اپنی جانب کیا، اور سامنے اس معصوم لڑکی نازک پری کو دیکھ کر شاہ رک گیا اور بڑھ کر اسے خود میں بھینچ لیا۔ بس میں آ گیا ہوں نا، اچھے بچے نہیں روتے۔ خود میں سمیٹتے ہوئے حوصلہ دیتے ہوئے شاہ نے آنسو صاف کیے۔
पक्का पक्का ना, आप कभी नहीं जाओगे ना मुझे छोड़ कर। मासूम अंदाज में नम आंखों से वो एक आस से बोली, जिस पर शाह ने हाँ में सर हिलाया, जिसे देखकर उस मासूम गुड़िया के चेहरे पर खुशी के रंग आ गए। बॉस बॉस, एनी कब से आवाज़ दे रही थी जब शाह नींद से एक झटके से बेदार हुआ और आसपास देखा, वहाँ कोई भी तो नहीं था। फिर से आंखें बंद करके उस मासूम चेहरे को देखा और एक ठंडी आह भर कर रह गया। नहीं जाऊंगा, कभी भी नहीं, शाह एक अज़म लिए पुख्ता लहजे में बोला और फिर एनी की आवाज़ पर उठकर दरवाज़ा खोला। उस लड़की का नाम है चश्म, वैसे काफ़ी यूनिक नाम है ना बॉस। रेयान की ज़बान पर गुदगुदी हो रही थी, तभी नाम बताकर ऐसे बोला। शाह ने एक सख्त नज़र रेयान पर डाली। इतना वक्त बस नाम और नाम के यूनिक होने पर लगा दिया तुमने? शाह ने सख्त लहजा इख्तियार करते हुए रेयान को देखकर कहा, जिस पर रेयान ढीठ बना हंस दिया। बॉस, थोड़ा मुस्कुरा लो, क्योंकि मैं उसका हर चीज़ का डेटा लेकर आया हूँ, रेयान फ़ख्र से बोला, जिससे शाह का सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। रेयान, शाह ने सुर्ख आंखों से रेयान को सख्ती से वार्न किया। अब कोई फजूल जोक किया तो बॉस ने पास पड़ा शोपीस ही तुम्हारे सर पे दे मारना है, एनी ने रेयान को आहिस्ता से कहा। इस पर रेयान मुंह बनाकर लैपटॉप खोलकर सीधा हुआ। नाम चश्मगुल, उम्र 17 साल, 10 माह 12 दिन, कद 4 फुट 5 इंच। रेयान अपनी ही धुन में सब बता रहा था जब एनी ने कोहनी मारी। क्या है? रेयान ने तब कर कहा, जिस पर एनी ने बॉस की जानिब इशारा किया, जो गुस्से से रेयान को देख रहा था। रेयान ने जल्दी से स्लाइड को आगे किया। माँ बाप का बहुत साल पहले एक हादसे में इंतकाल हो गया था। रिश्ते के नाम पर कोई भी नहीं है, बस एक बहन है जिसका नाम नूर गुल है, जो कि अपनी पढ़ाई मुकम्मल करके अब हसन कंपनी में जॉब करती है और अपनी छोटी बहन का सारा खर्च उठा रही है। 12वीं की स्टूडेंट है, पढ़ाई में भी बस पूरी ही है, मतलब निकम्मी समझ ले। बोलने में भी बचपन से मसला है, लेकिन उसकी बहन इलाज करवा रही है तो कुछ हद तक अब वो ठीक है। और रेयान जल्दी जल्दी सब बता रहा था, क्योंकि अब की बार शाह का गुस्सा उरूज पर था और वो कोई रिस्क नहीं ले सकता था। जब शाह ने हाथ से उसे रोका, कहाँ रहती है? शाह ने सोफे से टेक लगाकर पूछा। फातिमा गर्ल्स हॉस्टल में, जो कि हमारी कंपनी के डोनेशन पर ही चलता है, रेयान ने जल्दी से बताया। शाह ने सुनकर एक ठंडी सांस ली। रेयान, मेरा कार्ड ले जाओ और जितनी शॉपिंग करनी है कर लो, और एनी को भी ले जाओ। तुमने पहली बार कोई ढंग का काम किया है तो ये मेरी तरफ से इनाम है। शाह आंखें मूंद कर रेयान और एनी से बोला, जिसे सुनकर दोनों हैरत से दंग रह गए। नहीं बॉस, हमें बस आपकी खुशी चाहिए, एनी मुस्कुराकर बोली, जबकि रेयान ने एनी को घूर कर देखा। बॉस खुश तो हम भी खुश। तो उठो एनी, हम चले, इससे पहले कि बॉस का प्लान बदल जाए। रेयान ने एनी को घूर कर मुस्कुराकर कहा, जिस पर शाह के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। रेयान ने दिल में शाह की ये मुस्कुराहट हमेशा के लिए रहने की दुआ मांगी। जल्दी से टेबल पर पड़ा क्रेडिट कार्ड उठाकर बाहर निकला और पीछे ही एनी भी। शाह ने आंखें बंद किए उस मासूम चेहरे को तस्वुर किया और फिर मुस्कुरा दिया। माय लिटिल प्रिंसेस, शाह ज़ेरे लब आहिस्ता से बोला और वही कुछ सोचने लग गया, जिसे सोच कर खुद भी बहुत अरसे बाद पहली बार यूं खिल उठा था। दूसरी तरफ चश्म रोती रोती ऐसे ही ज़मीन पर भूखी सो गई थी। आंसू के निशान वाज़े चेहरे पे मौजूद थे। रात का अंधेरा हर सू फैला हुआ था, सुनसान रात, हर तरफ खामोशी। अचानक खिड़की से एक वजूद हुडी से छुपा रखा था एक वजूद जो चेहरा हुडी से छुपा रखा था, आहिस्ता से छलांग लगाकर अंदर आया और ज़मीन पर पड़े वजूद को देखा। लड़खड़ा उठा और वहीं पाँव के बल बगैर किसी आहट के बैठ गया और झुककर चेहरा देख जहां आंसू के निशान थे, जिसे देखकर एक पल के लिए उसका दिल मुट्ठी में आ गया और हाथ बढ़ाकर एक आंसू जो पलकों पर ठहरा हुआ था उसे चुन लिया। तुम्हारी ज़िंदगी के सारे दुख ऐसे ही मैं चुन लूँगा, आहिस्ता से उस वजूद को नज़रों के हिसार में लेकर बोला। और फिर उसने आहिस्ता से उस वजूद को उठाया और बेड पर लिटा दिया। इतना मासूम चेहरा उसने आज तक नहीं देखा था। ना मालूम ऐसा क्या था वो उसकी जानिब खिंचा चला जा रहा था। उसी कशिश से उससे बढ़कर नाजुक परी कट बाल जो चेहरे पर आ रहे थे, ठीक किए और माथे पर आहिस्ता से लब रखे। लम्स पाते ही चश्म थोड़ा सा कसमसाई, जिस पर उस वजूद ने थोड़ी सी साइड ली और फासला तय किया कि कहीं नींद ना ख़राब हो जाए। यू आर जस्ट लाइक एन इनोसेंट एंजल,
اس نے مسکرا کر اس چہرے پر جھک کر آہستہ سے سرگوشی کی اور پھر اپنی جیب سے ایک بہت پیارا اور خوبصورت سفید گلاب نکالا جس کی خوشبو پورے کمرے میں پھیل گئی۔ اسے سائڈ ٹیبل پر رکھ کر ایک نظر پھر سے اس دشمن جاں کو دیکھا اور پھر سے ماتھا لبوں سے چھو کر جس طرح آیا تھا ویسے ہی بغیر کسی آواز کے باہر نکل گیا۔ چشم نیند میں ڈر جاتی تھی، ابھی بھی ڈر کے اٹھ بیٹھی اور ایک الگ احساس تھا جو اس سے اپنے ارد گرد محسوس ہوا اور سہم گئی۔ ایسا لگا جیسے یہاں کمرے میں کوئی تھا۔ یہ سوچ کر ہی چشم کے ڈر سے آنسو نکلنے لگے۔ میں تو نیچے سے سوئی تھی، پھر اوپر کیسے آ گئی؟ چشم نے اپنے ننھے ذہن پر زور ڈال کر سوچا، شاید میں بھول گئی۔ چشم خود ہی پھر سوچ کر بولی اور پھر چاروں جانب دیکھا جہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ تسلی لیے پھر سے چادر کو اچھے سے خود پر اوڑھ کر ڈرتی ڈرتی گل کی بتائی ہوئی سورہ پڑھ کر اپنے اوپر پھونک مارنے لگ گئی۔ آخر ایسے ڈر ہی میں نہ جانے کب وہ پھر سے نیند کی وادی میں چلی گئی۔ اینی، تمہارا میں نے کل ایڈمیشن کروا دیا ہے۔ آج سے تم چشم کے کالج پڑھنے جاؤ گی اور اس کے ساتھ رہو گی۔ اس کی ایک ایک بات کی ہر پل کی رپورٹ مجھے دو گی، سمجھ گئی؟ شاہ نے ایک جوس کا گلاس ختم کرتے ہوئے اپنی گھڑی کو دیکھ کر کہا۔ اوکے باس، اینی مسکرا کر بولی۔ وہ بھی دیکھنا چاہتی تھی کہ باس کی پسند کیسی ہے۔ آخر جس کے لیے وہ اپنا سب کچھ چھوڑ کر اس کے پیچھے خوار ہو رہے تھے۔ جاؤ تیار ہو جاؤ، یونیفارم اور بکس وہاں پرنسپل دے دیں گے تمہیں، میں جاتے ہوئے تمہیں ڈراپ کر جاؤں گا، شاہ نے مصروف انداز میں کہا، جس پر اینی فوراً بھاگ کر چلی گئی اور اگلے 3 منٹ میں گلے میں اسٹالر لیے وہ تیار کھڑی تھی۔ چشم صبح اٹھی اور نماز ادا کرنے کے بعد جب اپنی ٹیبل پر اپنی بایو کی کتاب لینے گئی تو وہاں پر سفید گلاب دیکھ کر حیران ہوئی۔ یہ پھول میرے کمرے میں کیسے؟ چشم نے پھول کو اٹھا کر دماغ پر زور دیا، لیکن اسے نہیں یاد تھا کہ وہ اس پھول کو خود سے لائی ہو۔ جب کچھ بھی یاد نہیں آیا تو ڈر کے مارے پھول ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ میرے کمرے میں کوئی بھوت ہے؟ چشم نے ڈر کر چاروں طرف دیکھا، لیکن کوئی ہوتا تو نظر آتا۔ پھر جلدی سے وہاں سے اپنا بیگ نکال کر بھاگ کر کمرے سے باہر نکل آئی۔ ننھی جان ڈر سے کانپ رہی تھی جب سائرہ صبح صبح سیل پر کسی سے وقت بات کر رہی تھی۔ جب اس کی نظر چشم پر پڑی کہ حلق تک اس کا کڑوا ہو گیا۔ کیا یار، اس منحوس کی شکل دیکھ لی، اب سارا دن میرا خراب گزرے گا، سائرہ نفرت سے بولی۔ جس کے کال پر آگے سے کچھ کہا گیا جس پر سائرہ نے قہقہہ لگایا، جس کی آواز سے چشم نے سائرہ کو دیکھا اور فوراً اپنے کمرے کی جانب دوبارہ جانے لگی، لیکن سائرہ فون بند کرتی وہاں آ چکی تھی۔ خیر ہے مس بلیک بیوٹی، صبح صبح کس کے انتظار میں ہو یہاں؟ ہاں، سائرہ ترچھی نظر سے دیکھتی طنز کرتے ہوئے بولی۔ جی چشم جو پہلے ہی ڈری ہوئی تھی مزید خوفزدہ ہو گئی۔ میں لیٹ ہو رہی ہوں، چشم نے آنسو ہاتھ سے صاف کرتے ہوئے کہا، جس پر سائرہ نے نفرت سے دیکھا۔ ہاں جاؤ، پڑھ کر تو جیسے تم نے ٹاپ ہی کر لینا ہے نا، سب سامنے ہے، تم کتنی کند ذہن ہو، اپنی بہن کا پیسہ برباد کر رہی ہو بس۔ سائرہ نے چشم کو سلو لرننگ پر طنز کرتے ہوئے کہا۔ سائرہ نے چشم کی سلو لرننگ پر طنز کرتے ہوئے کہا۔ چشم منہ پر ہاتھ رکھی اپنی سسکیاں دبا رہی تھی، رو رو کر۔ کیا دکھانا چاہتی ہو آخر تم؟ سب جانتی ہوں میں تم جیسی کو، اتنی شریف بنی پھرتی ہو اور وہاں پتہ نہیں کیا جادو کیا، وہ میم ماریا کو نکلوا دیا تم نے۔ آخر کب جان چھوڑو گی ہماری تم؟ تمہاری یہ نحوست سے سب کا بھی نقصان ہی ہوتا ہے، سائرہ سختی سے بازو پکڑ کر غصے سے بولی، جبکہ چشم کے رونے میں اب مزید اضافہ ہو چکا تھا۔ دفع ہو جاؤ اپنی منحوس شکل لے کر، سائرہ غصے سے روتی جس کو چشم کو دھکا دے کر بولی، اور چشم وہاں سے بھاگ کر کمرے میں آ کر ہمیشہ کی طرح دروازہ بند کر کے پھر سے رونے لگ گئی جب اس کے ذہن میں کچھ دن پہلے کی بات آئی۔ اعتماد لاؤ خود میں، ورنہ یہ دنیا تمہیں کبھی جینے نہیں دے گی۔
چشم یہ یاد کرتے ہی اپنے آنسو صاف کر گئی۔ میں سب کو دکھاؤں گی، میں نکمی نہیں ہوں، میں اپنی آپیہ کی اچھی والی گڑیا ہوں۔ چشم مضبوط اور ارادہ کرتی اٹھ کر واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ اس سب میں وہ پھول اسے یکسر بھول چکا تھا۔ شاہ اینی کو چھوڑنے آیا ہوا تھا، لیکن دل تھا کہ اس نازک پری کو دیکھنے کے لیے بے تاب ہوا جا رہا تھا۔ اس لیے رعب سے چلتے ہوئے پرنسپل کے آفس چلا گیا، جو اچانک شاہ کو وہاں پا کر حیران ہوا اور پھر خوشی سے جلد سے آؤ بھگت شروع کر دی۔ لیکن شاہ کا اس سب میں کوئی دھیان نہیں تھا، وہ تو بس اپنے دل کے چین کو ایک نظر دیکھنا چاہتا تھا۔ ارے شاہ صاحب، آپ نے کیوں تکلیف کی؟ مجھے بول دیا ہوتا، میں خود آ جاتا۔ پرنسپل صاحب اپنی کرسی شاہ کو دیتے ہوئے عزت سے بولے، جس پر شاہ نے ہاتھ میں پکڑے سیل سے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ نہیں، کچھ خاص نہیں، میں تو بس سوچا کہ کیوں نہ آج آپ کے کالج کا ایک راؤنڈ ہی لگاؤں، آخر کچھ فیل بھی ہو کہ ہماری امداد ضائع نہیں ہو رہی۔ شاہ طنز کرتا ہوا کرسی پر ٹانگ چڑھا کر بولا، جس پر پرنسپل شرمندہ ہو گیا۔ جی کیوں نہیں، آپ کا ہی کالج ہے، جب آپ چاہیں آ سکتے ہیں، پرنسپل نے پھر سے مسکرا کر کہا، جس پر شاہ نے کوئی تاثر نہ دیا اور اٹھ کر کھڑا ہوا، جس کا مطلب صاف تھا کہ وہ باتوں کو نہیں بلکہ کام کو پسند کرتا ہے۔ شاہ کو کھڑا دیکھ کر پرنسپل نے جلدی سے آفس بوائے کو اشارہ کیا کہ وہ سب ٹیچرز کو ایکٹیو رہنے کا بول دے، اور یہ حرکت شاہ سے چھپی نہ رہ سکی۔ لیکن شاہ کو اس سب سے کوئی مطلب نہیں تھا، تو وہ بس اپنا مطلب پورا کرنے آیا تھا۔ اس لیے شاہانہ چال چلتا ہوا راہداری میں آ گیا۔ سیکنڈ ایئر کا کلاس روم کہاں ہے؟ شاہ نے نظر گھما کر آس پاس دیکھا۔ اس طرف، پرنسپل نے ایک جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، اور شاہ اس جانب چل پڑا۔ ساری کلاس میں اینی نئی اسٹوڈنٹ آنے کی وجہ سے کافی مشہور ہو چکی تھی۔ پھر اینی کا سفید رنگ اور خوبصورت نقش سب کو دیکھنے اور تعریف کرنے پر اکسا رہے تھے، اور پھر اینی کی بھورے بال، جسے سب کلاس کی لڑکیاں ہاتھ لگا لگا کر دیکھ رہی تھی، ایک وہی تھی جو سب سے الگ خاموش کتاب میں سر دیے نہ جانے کون سا بورڈ ٹاپ کرنے کی تیاری کر رہی تھی۔ اینی سب سے پیچھا چھڑاتی ہوئی چشم کی جانب آ گئی۔ جی سب اسے آفر کر رہی تھی کہ وہ ان کے ساتھ بیٹھیں، لیکن اینی کو چشم کی طرف جاتا دیکھ کر سب کے منہ بن گئے۔ ہائے، اینی پاس پہنچ کر آہستہ سے بولی، جس پر چشم نے سر اٹھایا۔ اینی کو واقعی شاہ کی پسند کو دیکھ کر خوشی ہوئی، بلا شبہ وہ بہت معصوم تھی۔ اینی نے غور سے دیکھا تو پتہ چلا کہ چشم کے چہرے پر حجاب بہت پیارا لگ رہا تھا۔ بے شک رنگ سفید نہیں تھا، لیکن ایک کشش تھی جو دیکھنے والی آنکھ کو نظر آتی۔ جی چشم نے اینی کو اپنی جانب دیکھتا پا کر کنفیوز ہو کر بولی، آپ چشم ہیں؟ اینی نے مسکرا کر کہا، جس پر چشم نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ میں اینی ہوں، آج ہی آئی ہوں، پہلا دن ہے اس کالج میں۔ اینی خود ہی باتیں کرنے لگ گئی، جس پر چشم نے اینی کو دیکھا جو اتنا بول رہی تھی، لیکن اسے اینی بہت پیاری لگی تھی۔ اس کے بولنے کا انداز بہت اچھا تھا، اور پھر سفید رنگ اور بھورے بال۔ وہ بہت حسرت سے اینی کو دیکھ رہی تھی، جب اینی نے بھی محسوس کیا، مجھے ساری کلاس میں سے بس ایک تم بہت پیاری لگی ہو۔ اینی چشم کا گال کھینچ کر مسکرا کر بولی۔ وہیں چشم اپنی پہلی دفعہ اپنی بہن کے علاوہ کسی اور کے منہ سے تعریف سن کر شرمندہ ہو گئی۔ ارے تم تو شرماتی بھی ہو، بہت کیوٹ لگ رہی ہو، باس دیکھیں گے تو کام سے گئے۔ اینی تیزی میں زیادہ ہی بول گئی، جس کا احساس اسے بھی ہوا۔ جی کیا؟ چشم اپنی تعریف پر ہی شرما رہی تھی، اس نے اس کی دوسری بات پر دھیان نہیں دیا، اور یہی بات اینی کو بچا گئی۔ اینی کنٹرول ابھی سب خراب کرنے والی تھی۔ اینی نے دل ہی دل میں خود کو سمجھایا، ابھی یہ سب چل ہی رہا تھا جب کمرے میں شاہ کو آتے دیکھ کر اینی کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ سب بچے کھڑے ہو گئے تھے۔ شاہ سب کو چھوڑ کر بے تابی سے اپنے دل کے چین کو تلاش کر رہا تھا۔ آخر اس کی نظر کو سکون اور دل کو قرار آ ہی گیا۔ معصوم نازک سی پری کلاس میں سب سے آخری کرسی پر کھڑی ہوئی تھی۔ چہرہ سرخ تھا، جسے شاہ سمجھ نہ سکا، لیکن اسے آخر پر بیٹھا دیکھ کر شاہ کو بالکل اچھا نہیں لگا۔ You both come here and sit in this first chair. شاہ نے اینی خیز
لہجے میں چشم کی جانب اشارہ کر کے حکم بھرے لہجے میں کہا، جس پر اینی مسکرا دی اور اپنا بیگ اٹھا کر چشم کا ہاتھ پکڑا، لیکن چشم کے لیے بہت عجیب تھا۔ وہ کبھی نہیں بیٹھی تھی، پھر کیسے؟ لیکن سر کا حکم تھا جو کہ ماننا تھا، اس لیے بغیر کچھ بولے آہستہ آہستہ چلتی وہاں آ گئی، لیکن چہرہ انہی تک جھکا ہوا تھا جہاں پر اب خوف تھا اور ڈر۔ شاہ نے نظر بھر کر اسے دیکھا جسے اپنی پیاس بجھانا چاہ رہا تھا۔ آپ کے اسٹوڈنٹ کافی ویک ہے، شاید 1 ہفتے بعد میں خود ٹیسٹ لینے آیا کروں گا، شاہ نے پرنسپل کی جانب رخ کر کے کہا، لیکن نظریں ابھی بھی اس کے وجود پر تھیں جو اپنے ہاتھوں کو مسل رہی تھی، جبکہ اینی پرسکون تھی۔ وائی ناٹ، شور، پرنسپل نے مسکرا کر کہا اور ہاں میں ہاں ملائی۔ شاہ ایک دفعہ نظر بھر کر اپنے دل کے چین کو دیکھتا وہاں سے چلا گیا، جبکہ لڑکیاں شاہ کو دیکھ کر اب اینی کو بھول چکی تھی اور اسے ہی ڈسکس کر رہی تھی۔ گل اپنے کام میں مصروف تھی، یہ جانے بغیر کہ کوئی اسے بہت توجہ سے دیکھ رہا تھا اور اس کی ہر حرکت پر نظر ٹکا کر بیٹھا تھا۔ گل کسی نئے پروجیکٹ کی وجہ سے بہت مصروف تھی، اس لیے اسے کھانے پینے کا بھی ہوش نہیں تھا۔ ابھی لنچ کا ٹائم تھا پر وہ اپنے کام کو مکمل کرنے میں لگی ہوئی تھی۔ آخر اسے اپنے بارے میں اتنا لاپرواہ دیکھ کر وہ اپنی کرسی سے اٹھا اور کوٹ بازو پر نفاست سے لٹکا کر آہستہ سے آفس روم کا ڈور کھولے باہر نکلا۔ سب ورکرز نے اسے آتا دیکھ کر سلام کیا، جس کا اس نے آہستہ سے سر کو خم کر کے جواب دیا۔ مس گل نور اپنا کام کرنے میں مصروف تھی جب اسے اپنا نام کی آواز آئی۔ سر، آپ کوئی کام تھا تو آپ مجھے بلا لیتے؟ گل جلدی سے کمپیوٹر کے سامنے سے اٹھ کر کھڑی ہوتے ہوئے بولی۔ گل کو اس طرح دیکھ کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئی اور آنکھوں میں ایک خاص چمک جو ہمیشہ گل کو سامنے پا کر خود ہی آ جاتی تھی۔ میں لنچ کے لیے جا رہا تھا تو آپ کو یوں کام میں مگن دیکھ کر آ گیا۔ آپ کام پر توجہ رکھتی ہیں اور خود کی طرف بالکل بھی نہیں۔ اس نے مسکرا کر گل کو دیکھ کر کہا، سر یہ کام ہی میرا مقصد، میری زندگی ہے۔ محنت سے اور اپنی تمام تر کوشش سے ہی میں تمام تر خوشیاں اپنی بہن کو دے پاؤں گی۔ گل نے پر اعتماد لہجہ اختیار کرتے ہوئے کہا، یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن محنت کے لیے پہلے آپ کی صحت کا ٹھیک رہنا بہت ضروری ہے، اس لیے کام کے ساتھ ساتھ خود پر بھی توجہ دے دیں۔ گل کے گرد نظروں کا حصار لیے وہ گل کو سمجھانے لگا، اوکے سر، بس تھوڑا کام ہے، پھر کھانا کھا لوں گی۔ گل نے آہستہ سے احترام سے کہا، جس پر وہ سر کو ایک طرف خم دیتا ہوا باہر نکل گیا، جبکہ گل پھر سے اپنے کام میں لگ چکی تھی۔ اینی نے باتوں باتوں میں چشم سے اچھی خاصی دوستی کر لی تھی، جس سے پتہ چلا تھا کہ آج سے پہلے کوئی بھی اس کی دوست نہیں بنی تھی۔ چشم کو اینی بہت پسند آئی تھی، اس لیے اس نے ہر بات اینی کو بتا دی کہ اس کی اپیا کیسے اس سے ملنے آتی ہے اور کیسے وہ رہتی ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن اینی کو بہت دکھ ہوا تھا جب اس نے کلاس کا رویہ چشم کے ساتھ دیکھا۔ یہ کالی کلوٹی ہی ملی تھی تمہیں دوست بنانے کے لیے، کلاس کی سب سے حسین لڑکی آ کر اینی سے بولی، جبکہ اشارہ اور طنز چشم کی جانب تھا۔ یہ سن کر چشم کی آنکھیں پھر سے نم ہو گئی۔ انسان کا ظاہر نہیں دیکھنا چاہیے بلکہ اس کا باطن دیکھنا چاہیے، جو کہ مجھے ساری کلاس میں بس چشم کا ہی سب سے بہتر لگا۔ اور تمہیں کیا لگتا ہے یہ حسن ہمیشہ کے لیے ہے؟ بالکل نہیں، یہ تو آج ہے اور کل نہیں۔ اینی چڑھ کر چشم کا ہاتھ پکڑ کر اعتماد لیے بولی، جس پر چشم نے آنکھیں کھول کر اینی کو دیکھا جو اس لڑکی کا منہ توڑ جواب دے رہی تھی۔ اینی کی بات پر وہ لڑکی پیر پٹک کر وہاں سے چلی گئی۔ اینی نے مسکرا کر چشم کو دیکھا، دیکھو بس اتنی سی بات تھی، تم بالکل تھوڑا سا اعتماد لے آؤ بس، پھر دیکھنا کیسے ان سب کی زبان بند ہوتی ہے۔ میں دیکھ رہی ہوں کیسے یہ سب تم سے عجیب طرح سے بات کرتے ہیں۔ اینی نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، نہیں، سب بہت اچھے ہیں۔ چشم نے جلدی سے سب کا کہا۔ چشم بہت نرم دل تو تھی، کسی کا لاکھ طنز کرنا، برا بھلا کہنا ہو، لیکن کبھی کسی کے بارے میں بری چیز دل میں نہیں رکھتی تھی۔ جیسی وہ نظر آتی تھی ویسے ہی شفاف دل تھا اس کا۔ اوکے، کہیں تم حاتم تائی کی بہن تو نہیں؟ اینی نے چشم کو چھیڑا، جس پر چشم مسکرا دی۔ ہلکی ہی مسکراہٹ لیے چشم کا چہرہ دمک رہا تھا۔ اینی نے کچھ دیر دیکھا اور پھر وہ بھی مسکرا دی۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا، کیسے چشم کا اعتماد بڑھے گا اور شاہ کیسے اس تک پہنچے گا۔ یہ سب جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہے، اگلی قسط میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔